پاکستان تحریک انصاف کے لیے حالات بدلتے دکھائی نہیں دے رہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اسی دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے رویے میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور اس کو بڑا خوشائن قدم قرار دیا جا رہا ہے جو ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی۔ لیکن جس وقت نامزد کیا گیا تھا علی امین گنڈاپور صاحب کو، تب کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ وہ مزاحمتی سیاست کو نہیں چھوڑیں گے، تو مزاحمت کے نام پر بننے والا وزیر اعلیٰ مفاہمت پر کیسے تیار ہو گیا؟ یہ کیا معجزہ ہوا سلمان صاحب؟ دیکھیں، یہ ٹھیک کہا آپ نے کہ تناؤ اور ٹکراؤ کی کیفیت میں سلجھاؤ کے حوالے سے پیش رفت کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ بات یہ کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے نیگیٹو سینس میں لینا نہیں چاہیے۔ وہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے، صوبے میں ان کے پاس 2 تہائی اکثریت ہے، صوبے کے وہ چیف منسٹر ہیں اور انہوں نے ملاقات کے بعد باہر آ کے بھی وفاق کے ساتھ اچھے تعلقات کار قائم رکھنے کی بات کی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو بھی پختونخوا کے مالی واجبات ہیں وہ ہم عطا کریں گے۔ لیکن اس کی ٹائمنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اہم ہے کہ جس وقت یہ ملاقات ہوئی ہے اسی وقت آئی ایم ایف کا وفد پاکستان کے اندر آیا ہے اور یہ ایک انہیں جیسچر دینا مقصود تھا جو پاکستان کے اندر ایک کیفیت طاری کی گئی تھی، خاص طور پہ آئی ایم ایف کے حوالے سے، کہ اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسے نہیں ہوتا رہا کہ پاکستان کے سیاستدان یا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز عالمی اداروں کو پاکستان کے سیاسی معاملات میں گھسیٹیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں یہ ایک اچھا جیسچر ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی بڑی خوش اسلوبی سے یہ بات کی ہے کہ جو ان کے پختونخوا کا مالی حصہ بنتا ہے اس کو دیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب 19 مارچ کو یہ ہمارے ڈائیلاگ ہو جائیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ، اس کے بعد پھر ہم ان معاملات کو دیکھیں گے۔ دیکھیں، اس میں میں کوئی بات کہوں گا تو شاید اس میں خود علی امین گنڈاپور صاحب کی جو گفتگو باہر آ کے انہوں نے کی ہے نا وہ بڑی پازیٹیو ہے۔ انہوں نے اس یقین دہانی کا اظہار کیا ہے کہ مرکز کے ساتھ ہم اچھے تعلقات کار چاہتے ہیں۔ تو یہ تبدیلی راتوں رات آ گئی؟ جی، میں نے آپ کو بتایا، اب میرے سے آپ زیادہ اس میں ایک چیز تو یہ تھی، دوسرا ایس آئی ایف سی کا اجلاس تھا جو کسی وجہ سے ڈیلے کر دیا گیا ہے، وہاں پر بھی ملاقات ہونی تھی۔ دیکھیں، یہ حکومتی معاملات ہیں، یہ سیاسی معاملات نہیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب آپ خان صاحب کی سیاست کا ذکر کریں گے نا اور ان کا چناؤ جو اہم مدعوں کے لیے، وہ سارے وہ لوگ ہیں جو جا رہے ہیں، اور علی امین گنڈاپور کی اپنی ایک پہچان ہے۔ اگر علی امین گنڈاپور جیسا آدمی جو 2 روز پہلے منتخب پرائم منسٹر کو فارم 45 کا پرائم منسٹر قرار دے رہا تھا، پھر وہ ان سے بھی ملنے گیا ہے، تو اس کا مطلب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پردہ داری ہے وہ پاکستان کے حوالے سے اچھی ہے، اس لیے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہے، اور سیاسی معاملات بھی تب آگے کی طرف چلیں گے جب ہماری سیاسی لیڈرشپ جو ہے، منتخب لیڈرشپ جو ہے، اپنے طرز عمل میں نظر ثانی کرے گی اور معاملات کو آگے چلانے میں سنجیدہ ہوگی۔ ایک بات میں مریم، اور جو پارٹیز کے حوالے سے کہا گیا کہ کچھ لوگ تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پارٹیز کبھی ختم نہیں ہوتی، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی نہیں ختم ہوتی، کہ جو لوگ پارٹیز ختم کرنے کے لیے ماضی میں بھی کوشش کرتے رہے نا، جنہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کیا تھا، اسی پروگرام میں ہم انہیں کہا کرتے تھے کہ ایسے نہیں ہوتا، آپ عدالتی فیصلوں کے ذریعے تو نااہل کر سکتے ہیں، سیاسی لیڈرشپ کا رول جب تک اسے سیاسی، لیکن یہ ایک سیاسی حقیقت ہے جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بھٹی صاحب، بات ہو رہی ہے اس ملاقات کی جس نے سب کو حیران کر دیا، کہ واقعی اس ملاقات میں کوئی راز چھپا ہے، کوئی پردہ داری ہے، یا پھر گڈ کاپ بیڈ کاپ والی پالیسی پہ تحریک انصاف گامزن ہے؟ نہیں، میں وہیں سے شروع کروں گا کہ تحریک انصاف سیکھ رہی ہے۔ آپ دیکھیے، پرچوں، مقدموں، جیلوں، حوالاتوں، کریک ڈاؤن، اس کے باوجود عمران خان جیل میں، پارٹی 4 حصوں میں، ٹیم سی بلہ چھین لیا، پلینگ فیلڈ چھین لی، اس کے باوجود انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا، الیکشن لڑے۔ وہ اس سے سیکھا کہ اسمبلی سے ہم نکل رہے ہیں، دونوں صوبائی حکومتیں ہم توڑ رہے ہیں، ہم جاؤ دم مست کلندر، اس سے تو انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، الیکشن لڑا اور 76 سالہ تاریخ بدل دی پاکستان کی، الیکشن سائنس بدل دی، سٹیٹس کو کی پارٹیوں کو وہاں پھینکا جہاں سے اب وہ ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے۔ دوسرا، مینڈیٹ چوری ہوا، مینڈیٹ چوری ہونے کے الزامات، دھاندلی کے، جھرلو کے، فارم 45، فارم 47، اس کے باوجود اسمبلیوں میں گئے، حلف اٹھایا، پروسیس کا حصہ بنے۔ تیسرا، جعلی وزیر اعظم ہے، جعلی اسمبلی ہے، فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، وہ گئے اور ان سے ملے۔
ملے کہ اچھا میں تو اس کو آگے اور کرتا ہوں کہ ان کو وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں بھی جانا چاہیے تھا, ان کو صدر کی تقریب حلف برداری میں بھی جانا چاہیے تھا. لیکن تب تو کہا نا یہ فارم 45 والے, وہ میں بتاتا ہوں کیوں کہا. اچھا اب ہے نا میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں تبدیلی کیسے آئی ان کے رویے میں, کیسے مان گئے وہ جانے کے لیے؟ مریم آج کل پتہ ہے پنجاب پر مریم نواز ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں مریم ذیشان ہے, تو میں اسی کی طرف آ رہا تھا. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ بھاری مینڈیٹ کے ساتھ بھاری ذمہ داری بھی ہے. ان کا اجلاس ہوا پاکستان تحریک انصاف کا. پاکستان تحریک انصاف کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم جس لڑائی میں آپ پڑے ہوئے ہیں, جس طرف ہم نے توپیں کی ہوئی ہیں, بینیفیشری کون ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ یہی جو جن کی مبینہ طور پر 17 یا 21 یا 30 سیٹیں تھیں اور اب 123 سیٹیں تک ہوگی, یہی ہوں گے پھر بھی. تو انہوں نے کہا کہ پھر اس بینیفیشری کو ختم کریں. اور دوسرا جو سلمان غنی صاحب نے کہا ہے کہ جو کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان کو ہرٹ کرتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور IMF کا اگر آپ کا وفد ادھر موجود ہے, وہ مزید مطالبات کر رہا ہے, مزید آپ پہ ٹیکس لگنے جا رہے ہیں, مزید آپ کی کڑی شرائط ہیں, ادھر سے آپ سرمایہ کاری لانا چاہتے ہیں, اور ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں دمادم مست کلندر میں اس میں شامل نہیں ہوں. تو وہ نہیں تھا. تو اس لیے یہ تاثر تھا. جماعت نے ان کو کہا گو کہ ان پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ ایک آپ کو الیکشن کمیشن نے نوٹس ہلکا سا دیا ہے کہ مفتی کفیل کا, ہاں تو آپ اس پہ آ گئے, لیکن وہ تنقید ہوتی رہے گی. امریکہ میں تحریک انصاف نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ہے IMF دفتر کے باہر کہ وہاں کچھ اور یہاں کچھ اور, یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ کیوں؟ اب تحریک انصاف ماشاءاللہ آپ کو اس کا تنظیمی ڈھانچہ بچپن سے ہی ایسا لگے گا کہ کب کابینہ میں 4 گروہ ہوتے تھے, آپسی لڑائیاں ہوتی تھی. تو اب اچھی بات یہ ہوئی کہ وہ ملے, اور اس میں مزے کی بات ہے کہ دیکھیں نا وفاق کے علاوہ KP جو ہے, ویسے تو ہم سارے کنگال ہو چکے ہیں, اوپر بھی بھیک نیچے بھی بھیک, لیکن KP مقروض ہے اور 1000 ارب کا مقروض ہے, اور یہ تحریک انصاف کی مرہون منت ہے. تو چیف سیکرٹری IG کا معاملہ ہو, صوبے کے واجبات ہوں, اور KP ایک میدان جنگ بھی ہے, دہشت گردی کی لہر بھی ہے. پھر انہوں نے پرچوں مقدموں پہ بات کی, اپنی خواتین کی بات کی, پھر عمران خان صاحب سے ملاقات کی بات کی. تو یہ اچھا جسچر ہے, ان کو ملنا چاہیے. علی امین گنڈا پور اب صرف تحریک انصاف کے وہ جاہر مزاج نہیں, اوپننگ بیٹسمین, اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں, تو وزیر اعلیٰ کو ملنا چاہیے تھا وزیر اعظم سے. باقی ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے کہ اب تحریک انصاف نے ماضی کی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور ان غلطیوں کو سیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہی ہے. دیکھیں میں نے وہ خبر نہیں بتائی جو آپ چاہتے تھے. ٹھیک ہے. رسول بخش رئی صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں اسد قیصر صاحب مزاحمت کی سیاست کرے وہ کرے, ایوان میں تو سارے چور بیٹھے ہیں, ہم انہیں نہیں مانتے, لیکن وزیر اعلیٰ صاحب جو خیبر پختونخوا کے ہیں وہ انہیں ماننے لگ گئے, ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. تو ایک طرف مزاحمتی سیاست, ایک طرف مفاہمتی طرز عمل, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ دونوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کا جو عہدہ ہے یہ آئینی عہدہ ہے, اور یہ ملک کا ایک صوبہ ہے جس کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں. وہ ان کو پارٹی کے تو ظاہر ہے کہ ایک لیڈر ہیں, لیکن پارٹی کی سیاست علیحدہ ہوتی ہے. جو ایک آئینی عہدہ رکھتا ہے اس کی سیاست علیحدہ ہوتی ہے. بلکہ پارلیمانی نظام میں تو اس کی روح یہ ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم ہیں یا وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں رکھتے. پارٹی کو اور جو ایک آئینی عہدہ ہے, سرکاری عہدہ ہے, اس کو علیحدہ رکھنا چاہیے کہ پارٹی کا اسپوکس پرسن ان کو نہیں بننا چاہیے. اس کے لیے اور لوگ موجود ہیں کہ اور لوگ اگر اسد صاحب وہ بات کر رہے ہیں, قیصر اسد صاحب بات کر رہے ہیں کہ مزاحمت کریں گے, تو انہوں نے پہلی دفعہ بات نہیں کی. باقی لوگ بھی تو بات کر رہے ہیں ہم مزاحمت کریں گے. مزاحمت کا بیانیہ ابھی تک ختم نہیں ہوا تحریک انصاف کا, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پارلیمان کے اندر ہے, سینٹ کے اندر ہے, اور قومی اسمبلی کے اندر ہے, یا وزیر اعلیٰ ہیں, کہ وہ اپنے اس دائرۂ کار میں رہتے ہوئے کیسے وہ نظام کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اس سے آگے چیزیں بڑھیں گی کہ نظام کے اندر رہ کر تبدیلی لانا ان کے لیے آسان ہوگا. اور اگر وہ نظام کے اندر رہتے تو صورتحال یہ آج جو ان کے سامنے ہے ان کو وہ پیش نہ آتی. نظام کو انہوں نے چھوڑا, اور اس سے ان کو وہ نتائج ابھی تک وہ ان کا سامنا کر رہے ہیں کہ نظام کے اندر رہنا چاہیے. اور دیکھیں پھر اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, نظام کے اندر رہنا اچھی بات ہے, اور اسی طرح معاملات آگے بڑھیں گے تو پاکستان کے لیے بھی یقیناً بہتری ہوگی. ڈاکٹر حسن عسکری صاحب, سب حیران ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اچانک اچھے بچے کیسے بن گئے, وہ کیسے ملاقات کے لیے راضی ہو گئے؟ دیکھیے یہ جو ملاقات ہے یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ چیف منسٹر KP نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی, اور اچھی ملاقات تھی. لیکن
اس اچھی ملاقات کو اوور پلے نہ کریں آپ، اس کو بہت زیادہ بڑھا کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے حکومت چلانی ہے تو سینٹر اور پروونس میں ریلیشن کا اچھا ہونا ضروری ہے، اور یہ آفیشیل ریلیشن شپ ہے جو کہ پروونس یعنی کے پی اور فیڈرل حکومت کے درمیان ہے. کیونکہ بہت سے کام جو صوبہ میں ہوتے ہیں وہ فیڈرل حکومت سے ہوتے ہیں، جس طرح چیف سیکرٹری کی اپوائنٹمنٹ ہے، آئی جی کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے جو کہ سینٹر اپوائنٹ کرتا ہے، ایک پروونس سے نام آتے ہیں، تو وہ ریلیشن شپ ہے. جہاں تک پارٹی ٹو پارٹی بات کریں گے آپ، وہاں معاملات بگڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ پارٹی کی حیثیت سے پی ٹی آئی ملٹی ٹریک، مختلف قسم کے ٹریک ایک وقت میں چلا رہی ہے. ایک طرف وہ اسمبلی میں موجود ہے، ہر اسمبلی میں موجود ہے، تقریریں بھی کرتے ہیں، اچھی بات بھی کر دیتے ہیں، غصے کا اظہار بھی ہے، اور یہ ہے کہ ہم ریزسٹنس کی پالیسی بھی اپنائیں گے. تو یہ چیزیں رہیں گی. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ماحول کو امپروو کرنا ہے تو اس کے لیے صرف پروونس اور سینٹر کے ریلیشن پہ نہ جائیں، پارٹی ٹو پارٹی ریلیشن شپ کو دیکھنا پڑے گا. آپ اگر حکومت پاکستان پی ٹی آئی کو کنسیشنز دے کوئی، تب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی ماحول بہتر ہوگا.